آج ہم سے اپنے تو تنگ ہیں، پرائے بھی ہم سے تنگ ہیں۔ شریعت میں غیر مسلموں کے جان کی، مال کی، ابرو کی، عزت کی، شریعت میں اس کے حقوق ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عین جنگ کے وقت میں، عین جہاد کے وقت میں آپ کسی عورت کو نہیں ماریں گے، آپ کسی بچے کو قتل نہیں کریں گے، آپ کسی بوڑھے کو قتل نہیں کریں گے، آپ کسی غیر مسلم کے امام اور ان کے جو پیشوا ہے اس کو قتل نہیں کریں گے آپ۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں۔ تو شریعت نے تو غیر مسلموں کی جان کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اگرچہ فیصل آباد میں جو واقعہ ہوا قرآن مقدس کی بے حرمتی کا سراسر ظلم، ناجائز اور غلط ہے۔ ایک فرد کرتا ہے، آپ اس کے قبیلے اور قوم کو نقصان دینے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، ان کی گرجاؤں کو گرانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، ان کے گھروں کو آگ لگانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، ان کے املاک کو جلانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ اسلام کو بدنام کر رہے ہو، دین کو بدنام کر رہے ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عین جنگ میں فرمایا کہ غیر مسلم کافر جن سے جنگ ہے ان کی عورتوں، ان کے بچوں، ان کے جو پیشوا ہیں، ان کے امام ہیں، بوڑھے، ان کو آپ قتل نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور واقعہ عجیب اللہ نے دل میں ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین خیبر کے موقع پر جب آپ نے یہودیوں کا محاصرہ کیا اور پورے یہودی اس قلعے میں بند ہیں، بالکل عین جنگ کا حالت ہے، اور ان یہودیوں نے وعدہ خلاف ورزی کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائے تھے۔ لیکن اس موقع پر بھی ایک چرواہا آتا ہے اسود رائی کے نام سے، بالکل سیاہ فام، وہ یہودیوں کی بکریاں چراتا ہے۔ اس نے آ کر دیکھا لوگوں کو کہ بہت بڑا پڑاؤ ڈالا ہے مسلمانوں نے۔ اس نے آ کر پوچھا بھائی کیا لوگ ہو، کیا ہو آپ؟ فرمایا ہمارے ایک رہبر ہیں، ہمارے ایک رہنما ہیں، محمد سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تشریف فرما ہیں، ان لوگوں نے خلاف ورزی کی، وعدہ کی، ان لوگوں نے قتل کے منصوبے ہمارے نبی کے بنائے ہیں، اس لیے ہم نے ان کا یہ محاصرہ کیے اور ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ تو اس نے کہا کیا میں تمہارے رہبر سے مل سکتا ہوں، میں نے تو بڑا نام سنا ہے۔ فرمایا بالکل مل سکتے ہیں۔ آیا ایک معمولی سے خیمہ تھا، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کہیں تشریف فرما ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اسی خیمے میں وہ آئے، کھڑے ہو گئے، بولا آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی توحید کی، میں دعوت دیتا ہوں انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں ڈالنے کے لیے میں آیا ہوں، اور میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں۔ اس اسود رائی چرواہے نے کہا یہودیوں کا چرواہا، یہودیوں کی بکریاں اس کے پاس ہے۔ اس نے کہا اگر میں اسلام لے آؤں، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا آپ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائیں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بھائی، اگر تو نے کلمہ پڑھ لیا تو میرا بھائی ہو جائے گا، میں تجھے اپنے گلے سے لگاؤں گا، تجھے میں اپنے ساتھ بٹھاؤں گا، جو میرے محمد کے حقوق ہے وہ تیرے ایک چرواہے کے حقوق ہو جائیں گے۔ اس نے کہا میں تو کالا ہوں، میں تو سیاہ ہوں، میں تو بدبودار جسم ہے، کیا اس کے باوجود آپ مجھے سینے سے لگائیں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل میں سینے سے لگاؤں۔ تو اس نے فرمایا میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ تو اس نے کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے نماز کا حکم نہیں دیا، آپ نے اس کو روزہ رکھنے کا حکم نہیں کیا۔ اسی ٹائم جہاد کا وقت ہے، یہودیوں کے قلعہ خیبر کا محاصرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، آپ نے جہاد کا بھی حکم نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس یہودیوں کی بکریاں ہیں، وہ امانت ہے، وہ جاؤ ان کو پہنچاؤ اور پھر میرے پاس آ جاؤ۔ مجھے بتلائیں اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ عین جنگ کے وقت میں یہودیوں کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا ہے، ان کا مال آ رہا ہے، لیکن وہ مال غنیمت تب بنتا جب آپ حملہ کرتے اور ان کا مال آپ لے لیتے، تب مال غنیمت بنتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ ان یہودیوں کی بکریاں واپس کر کے آ جائیں اور پھر میرے پاس آ جائیں،
وہ چلا گیا اسود رائی، اس نے بکریاں واپس کی، آ کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گیا اور پھر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، نہ حج کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس اسود، اس سیاہ چروائے کو میں جنت الفردوس میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے اس کو بڑا خوبصورت جسم عطا کر کے وہ جنت میں گھوم رہا ہے۔ بھائی آپ غیر مسلم کے مال کو کیسے جلا سکتے ہیں؟ آپ غیر مسلم کے مال کو کیسے نقصان دے سکتے ہیں؟ آپ غیر مسلم کی جان نہیں لے سکتے۔ سن لو ایک حدیث شریف ابو داؤد شریف میں موجود ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدن، جو کسی ذمی کو قتل کرے گا، اقلیتی فرد کو قتل کرے گا، جو اس کی آبرو کو نقصان دے گا، جو اس کی عزت کو نقصان دے گا، جو اس کے مال کو نقصان دے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد قیامت کے دن اس کی طرف سے عجیج ہوں گا، میں اس کی طرف سے جھگڑا کروں گا، اس کافر کی طرف سے کھڑے ہو کر کے میں مسلمان کو گریبان سے پکڑوں گا۔ کہاں اسلام آپ لوگوں کو لے گئے؟ اسلام کو بس بنا لیا، مار دو اس کو، پکڑ۔ کس اسلام نے آپ کو اجازت دی؟ اسلام میں ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے میرے بھائی۔ امانات کی پاسداری کا حکم ہے، عہدے اور عہد اور وعدوں کی پاسداری کا شریعت میں حکم ہے۔